دیکھیں اسلامک کانسیپٹ آف رسک میں 4 چیزیں آتی ہیں. ویسے تو اسپرچول ویلتھ بھی ہے بٹ اینی وے. سوشل ویلتھ یعنی لائل کمپینین، لائل دوست، لائل ساتھی، یہ یا معاشرے میں آپ کی ایک رسپیکٹ، عزت. پرانے لوگ اتنا خوش ہوتے تھے سوشل ویلتھ سے، یعنی وہ اتنے کنٹینٹ تھے. آپ کی سوچ ہے، میرے دادا جو تھے نا وہ ایک اسکول ٹیچر تھے، ماسٹر صاحب، ان کا نام مشہور تھا تب کے دور میں، ماسٹر صاحب آ گئے. وہ ابو بتاتے ہیں، میں تو ان سے نہیں ملا، والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ فروٹ والوں کو اس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں فری میں. اسی طرح وہ جو بال کاٹنے والا ہے اس کے بچے ہیں، اسے کہتے تھے آجو بھی بھیج دو میرے گھر، میں پڑھاتا ہوں اسے فری میں. وہ پڑھا رہے ہیں اور کنٹینٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ ایک عزت مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سوشل ویلتھ ہے نا یہ. اور جو ہے نا وہ پیار محبت شو کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، فروٹ والے کے پاس جا رہے ہیں، تو لوگ اس سے خوش ہوتے رہے. پیپل ور کنٹینٹ کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، دس از گڈ فار می. تو یہ بھی رسک ہے، اور اس سے ہماری جنریشن بہت دور ہے. ٹھیک ہے، ہم سارا رسک پیسے سے پرکھتے ہیں کہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، پیسہ کہاں آ رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ مہنگائی اور سارے معاملات، بہرحال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. بٹ ٹرسٹ دس، سوشل ویلتھ از گریٹ تھنگ. دوسرا اکنامک ویلتھ، وہ آپ کو پتہ ہے رسک. پیپر کرنسی تو خیر کبھی تھی نہیں، یہ تو ہمارے دور کی چیزیں ہیں پیپر کرنسی، بہرحال چلیں اس کو پیپر کرنسی کہہ لیں. ٹائم ویلتھ، ٹائم میں برکت. آبویس سی بات ہے، دیکھیں آپ نے 1 کروڑ کمایا 1 سال میں، اور خدا نہ خواستہ اس کے بعد آپ کی گاڑی بہت بری طرح سے خراب ہو گئی، یا گھر میں کوئی ایشو آ گیا، یا خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بیماری آ گئی جس سے آپ کا وقت ضائع ہوا ہے. 1 مہینہ بندہ بیمار پڑ گیا، تو دیکھیں یہ کیا مطلب ہے کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ 1 کروڑ نہ دے 1 سال میں، اللہ 10 لاکھ دے، لیکن اس کے بدلے میں ٹائم میں بہت برکت دے دے. یعنی کم ٹائم میں آپ کی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے بیماری ہی نہیں کوئی آئی 1 سال تک، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں آئی، تو وقت بچ جاتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اس طرح کا رزق بھی. ایموشنل ویلتھ، ذہنی سکون، قلبی اطمینان، غنا، کم میں خوش ہو جانا، یہ ایموشنل ویلتھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہ 3 چیزیں اکنامک ویلتھ کو ہٹا کے کتنی اگنور ہوتی ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو صرف آئیڈیل بنایا ہوتا ہے جن کی زندگی میں ٹو بی آنیسٹ نہ تو سوشل ویلتھ ہے. یہ جو بڑے بڑے ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں امریکنز، اور جو بھی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہائپر سکسیسفل ہیں، یقین کریں ان کی ڈیورسز ہوتی ہیں. عورتیں ان سے اس لیے شادی کرتی ہیں کہ ڈیورس لے کے 50% ان کی ویلتھ ہم لے جائیں گی. امریکہ میں لا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عورت جو ہے ڈیورس جب لے گی تو 50% ویلتھ اس بندے کی اس کو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ سوچیں نہ انہیں لائل لائف پارٹنر مل رہا ہے، نہ ہی ان کے ارد گرد کے لوگ لائل ہیں. وہ ویٹ کر رہے ہیں مرے گا کب، مرے گا تو ہم جو ہے ان کی چیزیں ہمیں ملیں گی. ٹھیک ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کتنے ہیں کہ وہ ان کا مرنے کا ویٹ ہو رہا ہے جی زمینیں ہمیں ملیں گی، اور بعد میں لڑائی جھگڑے کتنے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل ویلتھ کتنی زیادہ مسنگ ہے. اور سوچیں کہ آپ ویلتھ بہت کما لیں لیکن آگے سے اللہ کی طرف سے سپاؤز آپ کا ایسا ہے، لائف پارٹنر ایسا ہے جس نے جینا حرام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور فائدہ ہی نہیں آپ کو ویلتھ کمانے کا. یا تو آپ سلیو بن گئے، ٹھیک ہے، غلام کی زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ ہے کہ اس ویلتھ کا فائدہ ہی نہیں کوئی خاص ہوا، ذہنی سکون ہی نہیں ملا. تو اللہ سے یہ رزق بھی مانگا کریں کہ سوشل ویلتھ یا رزق کی دعا کرتے ہوئے چاروں مائنڈ میں لایا کریں. اسی طرح دیکھیں کچھ لوگ بہت پیسہ کما لیتے ہیں لیکن وقت میں برکت نہیں ہوتی ان کے. دے آر آلویز بزی. نہ فیملی کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ کسی اور کام کے لیے ٹائم ہے. دیکھیں ون آف دا تھنگز جو اسکالرس کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ ان سے توفیق چھین لیتا ہے نیک اعمال کی. یعنی انہیں خیال ہی نہیں آتا کوئی نیک عمل کرنے کا، ان کی توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی. اور یہ ون آف دا سائنس ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہے، تو پھر اللہ اس کو لاتا ہے اس طرف، نیک اعمال کی طرف بھی لاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سوچنا چاہیے. اور ایموشنل ویلتھ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بہت پیسہ کما لے لیکن اس کو قلبی سکون ہی نہیں، ذہنی سکون ہی نہیں ہے. تو رزق کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہو جائے. اب دیکھیں جو انسان یہ کہے جی کہ حدیث کہتی ہے کہ صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، میرا تو نہیں بڑھا، میرے پاس تو اتنی سیونگ تھی ابھی بھی اتنی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ اکنامک ویلتھ. تو باقی 3 سے کون دیکھے گا؟ وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ اللہ نے اسے، یہ میرے سامنے کے واقعات ہیں، ایک انسان شکایت کرتا ہے جی کہ میرا پیسہ نہیں بڑھا.
آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے آپ کو ایک نیک بیوی دی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک کچھ کیس سٹڈیز بتا رہا ہوں جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو. جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے قرآن سیکھ لو. جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ. تو اللہ وہاں سے رزق نہیں بڑھا رہا, وہ بیوی رزق ہے, اور وہ آپ کو پش کر رہی ہے نیک اعمال کے لیے. یہ رزق بڑھ رہا ہے, یہ وہ حدیث پوری ہو رہی ہے کہ اللہ تمہارا رزق بڑھائے گا. پھر ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو بہت فرما اولاد کو مزید فرما بردار کر دیا, صلہ رحمی کی اور اولاد فرما بردار ہوگی. اس نظر سے کون دیکھے گا؟ وہاں سے رزق نہیں بڑھ رہا. اسی طرح کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ حدیث میں جی کہ شادی کر کے رزق بڑھتا ہے, میرا تو نہیں بڑھا. تو بھائی آپ کا نہیں بڑھا سے کیا مراد ہے؟ مطلب پیسے نہیں بڑھے. انشاءاللہ پیسے بھی بڑھیں گے, اللہ رسول کے وعدوں پہ ٹرسٹ ہے تو, اگر توکل ہے. لیکن ضروری تو نہیں نا کہ پیسہ ہی بڑھ جائے. ہو سکتا ہے وقت میں برکت آ گئی ہو, کسی اور اینگل سے بھی تو دیکھنا چاہیے نا چیز کو. تو اس لیے میں آپ کو یہ کرسٹل کلیئر کر رہا ہوں کہ رزق کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہو جائے.